ٹھیک ہے، لیکن دیکھو نا سوسر صاحب فوت ہوئے ہیں، تھے تو پکے قبر پرست، امام پرست، گھوڑا پرست، پیر پرست، سب کچھ تھے مانتا ہوں، لیکن جنازہ نہ پڑھا تو کیا ہوگا؟ قوم کیا کہے گی؟ برادری کیا کہے گی؟ مومن وہ تھے جو کہا کرتے تھے محمد کے دشمنوں سے محبت کر لی تو رب کیا کہے گا؟ رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اپنی بیٹیوں کا رشتہ بھتیجا سمجھ کر مشرک کو دینے والوں، بھانجا سمجھ کر مشرک کو دینے والوں، کیا تمہارا بھی اصحاب بدر سے کوئی رشتہ ہے جن کی اس جنگ سے اللہ کتنا خوش ہوا کہ جھانک کر اہل بدر والوں سے کہا جو چاہے کر گزرو، اللہ نے تم سب کو جنتی قرار دے دیا ہے۔ حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے جب غلطی ہوئی، اللہ کے نبی کا راز لیک آؤٹ کیا، خط لکھا کفار کی طرف، خط لے جانے والی پکڑی گئی، اسے لایا گیا، سیدنا حاتب کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ خط تو نے لکھا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی میرے دل میں یہ سوچ آئی کہ آپ تو رب کے نبی ہیں، اللہ آپ کو تو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، آپ تو غالب آ کر رہو گے کفار پر، لیکن سب کے مکے میں رشتہ دار ہیں، میرا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، میں نے سوچا میں یہ خط لکھ دیتا ہوں تاکہ میرے بیوی بچوں خانوادے کے لیے کفار کے دل میں تھوڑی سی نرمی پیدا ہو جائے۔ یہ جملے سن کے سیدنا عمر نے تلوار کے دستے پہ ہاتھ مارا، اللہ کے نبی اجازت دو میں اس کی گردن مار دوں۔ آپ نے کہا عمر تو نہیں جانتا یہ بدری ہے، اور اللہ نے بدر والوں سے کہا ہے جو چاہے کرو، اللہ نے تمہارے سب معاف کر دی اور تمہیں جنت عطا کر دی۔ یہ اہل بدر، یہ مارکا ایمان اور کفر کے درمیان مارکا تھا، یہ اہل ایمان کا اہل کفر سے مارکا، اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ تھی۔ انسان اپنے چچا سے، باپ اپنے بیٹے سے، بھائی اپنے بھائی سے، عزیز اپنے قریبی رشتہ داروں سے لڑ اٹھا، بھیڑ اٹھا لا الہ الا اللہ کی محبت کی بنیاد پہ۔ یہ مجھے اور آپ کو درس دیتا ہے، یہ مجھے اور آپ کو سبق دیتا ہے۔ دوستی اور محبت کی بنیاد نہ وطن ہوا کرتی ہے، نہ قوم ہوا کرتی ہے، نہ زبان ہوا کرتی ہے، نہ خون کے رشتے ہوا کرتے ہیں۔ محبت کی ایک ہی بنیاد ہوتی ہے، یہ مواحد ہے تو میرا بھائی ہے، اگر یہ مشرک ہے سگا بھائی بھی ہو تو یہ بھائی نہیں ہے۔ حضرت عمر نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو قتل کیا، ابو بکر نے اپنے بیٹے کا مقابلہ کیا، مسلمانوں نے نبی کے چچا عباس کو قید کیا، یوں قرابت کے تعلقات کٹ گئے، قیدی آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے رائے مانگی کیا کرنا چاہیے۔ کثیر صحابہ نے اور سیدنا ابو بکر نے رائے دی کہ ان سے جزیہ لے کے ان کو چھوڑ دینا چاہیے، جزیہ لینے سے مسلمانوں کی نئی سٹیٹ ہے، نئی ریاست ہے، بیت المال مضبوط ہوگا۔ سیدنا عمر نے کہا اللہ کے نبی نہیں، جزیہ لے کر ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ میرے رشتہ دار میرے حوالے کر دو، ابو بکر کے ابو بکر کو دے دو، عثمان کے عثمان کو دے دو۔ آج ہم اپنے رشتہ داروں کی گردنیں کاٹ کے اعلان کر دیں جو محمد کا ہے وہ ہمارا ہے، جو محمد کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم آج ساری رشتہ داریاں، ساری قرابتیں، ساری محبتوں کو اے مصطفیٰ آپ کی جوتی کی نوک پہ ٹھوکر مارنا چاہتے ہیں کہ ہم نے پیار کا انداز اپنایا ہے تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر اپنایا ہے۔ جو اس راستے سے ہو کر آئے گا اس کو اپنے سینے سے لگائیں گے، اور جو نہ رب کی توحید کو مانے نہ مصطفیٰ کی رسالت کو مانے، وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو وہ ہمارا قریبی نہیں ہے۔ سیدنا عمر کا نام لینے والوں اور پھر عمر کے ایمان کا انکار کرنے والوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنے والوں، صحابہ کرام کا نام لینے والوں، سیدہ عائشہ پر تہمت لگانے والے، ان کی عزت پہ انگلی اٹھانے والے، رب رسول اہل بیت کے دشمنوں کو اپنے سینے سے لگانے والوں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے والوں، ان کی قیادت میں جلوس نکالنے والوں، ان سے محبت کی پینگیں بڑھانے والوں، جو نہ رب کو مانتے ہیں نہ محمد کو مانتے ہیں نہ آل
صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ وہ رب کے بھی دشمن، رسول کے بھی دشمن، اہل بیت کے بھی دشمن، قرآن کے بھی دشمن، صحابہ کے بھی دشمن ہیں۔ ان کی کتابیں ان دشمنیوں کا اعلان کر رہی ہے، آپ ان کو اس لیے گلے لگا لیتے ہو، جلسوں میں ان کے ہاتھوں میں ہاتھ اس لیے ڈال لیتے ہو کہ سیاست کے نام پہ چند کرسیاں ملنے والی ہیں، الیکشن کے نام پہ جھوٹی عزت ملنے والی ہے، یا قربانی کی کھالوں کے نام پہ چند چندے کے ٹکے ملنے والے ہیں۔ ایمان بیچ کر کچھ بھی لیا جائے تو وہ سودا گھاٹے کا ہے۔ عمر کہہ رہے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مجھے دے دو، باقیوں کو ان کے دے دو، ہم سب کی گردنوں کو کاٹ کر کہیں جو محمد کا غلام بن کے آئے گا وہ ہم سے محبت کے جذبات پائے گا، اور جو محمد کی رسالت کو نہیں مانتا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار نہیں کرتا، وہ سونے کے پانی سے نہا کر بھی آئے مشرک ہے، پلیت ہے، نجس ہے، اس کے دل میں، اس کے لیے ہمارے دل میں محبت اور پیار کے کوئی جذبات نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر کے رائے کو نہیں اختیار کیا، ابو بکر صدیق اور باقی صحابہ کی رائے لے لی۔ تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں سیدنا عمر، مصطفیٰ بھی رو رہے ہیں، صدیق اکبر بھی رو رہے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ کے نبی آپ کو کس بات نے رلایا، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، مجھے بتاؤ میں بھی روتا ہوں۔ کہا عمر جو تو نے دھرتی پہ فیصلہ کیا تھا وہ رب نے عرش پہ کیا تھا۔ یہ غیرت ایمان ہے، یہ غیرت توحید ہے، یہ اہل ایمان کی محبت کے زاویے ہیں۔ اللہ کے لیے مجھ گناہگار کے اس جملے کو یاد رکھنا، جب تک معاشرے میں یہ تفریق نہ ہو جائے، یہ اللہ کی عبادت کرنے والا، یہ غیر اللہ کی پوجا کرنے والا، جب تک یہ تفریق نہ ہو، جب تک یہ فرق نہ ہو، جب تک اس بنیاد میں معاشرے کے اندر تقسیم نہ ہو، کبھی بھی اسلام کی تحریک کو غلبہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ جب تک چوں 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 کا مربع بنتا رہے گا، اسی طرح ذلت کے جوتے پڑتے رہیں گے۔ جب آپ کی اور میری سوچ ایک نقطے پہ اٹکے گی، اور وہ نقطہ توحید باری تعالی ہے، جب توحید کی بنیاد پہ دوستییں، توحید کی بنیاد پہ رشتہ دارییں، توحید کی بنیاد پہ محبتیں، توحید کی بنیاد پہ اختلاف، توحید کی بنیاد پہ افتراق، توحید کی بنیاد پہ تقسیم ہوگی، اس وقت تک اہل ایمان عزت کی راہوں میں ذلیل ہوتے رہیں گے، جب تک ان کا منہج، ان کا عقیدہ، ان کا راستہ لا الہ الا اللہ کی شمع سے منور نہ ہو جائے۔ وگرنہ آپ دیکھتے نہیں ہیں، یہ سیاسی مذہبی سیاسی جماعتوں کو نہیں دیکھتے، اپنے اپنے ملکوں کی اسمبلیوں میں جھانک لو، جنہوں نے توحید کے عقیدے کو فوت کر کے، توحید کے عقیدے کو دفن کر کے، سیاست کے نام پہ، وطنیت کے نام پہ، قومیت کے نام پہ اسلام کے چولے چڑھا کر ان تحریکوں میں حصے لیے ہیں۔ 70 سال، 80 سال ہو گئے ان کی تحریکیں چل رہی ہیں، کوئی ایک رتی کا فائدہ بتا سکتا ہے؟ ہاں، توحید کو چھوڑنے کی وجہ سے شرک کی لعنت ان کے ماتھے پہ لگی ہے، کوئی فائدہ نصیب نہیں ہوا۔ اور جب اہل توحید اپنی توحید کی دعوت میں کھڑے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی وہ پھر انقلاب کیسے آئے گا، تبدیلی کیسے آئے گی، توحید غالب کیسے ہوگی؟ آپ کے اور میرے ذمے اس منہج پہ زندہ رہنا ہے جو محمد الرسول اللہ نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نتائج ہماری زندگی میں نکلیں یا ہمارے بعد کی زندگی میں نکلیں یا نہ نکلیں، نتائج کا ہم سے کوئی تعلق؟ دلیل مانگیے اس پر۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کئی صحابہ قیامت کے دن اٹھیں گے، کئی انبیاء قیامت کے دن اٹھیں گے جن کے ماننے والے چند لوگ ہوں گے، چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہوں گے، چھوٹے چھوٹے گروہ ہوں گے۔ 950 سال تک نبی دعوت دیتے رہے، چند افراد مسلمان ہوئے۔ اگلا جملہ سنیے، کچھ انبیاء ایسے بھی اٹھیں گے جن کے ساتھ کوئی ایک بندہ بھی مسلمان نہیں ہوا ہوگا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جو شارٹ کٹ مارنے کے قائل ہیں ان سے آپ سوال کیجئے کہ نہیں جناب اب لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دو، اب قبر پرستوں کو، وطن پرستوں کو، پیر پرستوں کو، امام پرستوں کو، گھوڑا پرستوں کو ساتھ ملا لو اور ساری مذہبی جماعتیں اکٹھی ہو کے کچھ نہ کچھ کر گزریں گی۔ یہ پرانے سکے ہیں، کھوٹے سکے، جتنی بار دکان پہ بھیجو گے اتنی بار ریٹرن آئیں گے، جائیں گے اتنی سپیڈ سے نہیں جتنی سپیڈ سے واپس آئیں گے۔ مولوی جتنا مرضی الیکشن میں کھڑا ہو جائے، اس کو 2.5% ووٹ ملیں گے،
لوگوں کو پتا ہے اس کو زکوٰۃ دینی ہے، وہ ووٹ کے اندر بھی زکوٰۃ کی قیمت پہ ووٹ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسند احمد میں ہے، شر کے راستے سے کبھی خیر نہیں آیا کرتی، یہ راستہ شر کا راستہ ہے، اس سے کبھی خیر نہیں آئے گی۔ اب سوچئے شارٹ کٹ مارنے والوں، مذہبی بل تیار کر کے، شریعت بل تیار کر کے اس کے نافذ ہونے کے خواب دیکھنے والوں، جس نبی پر ایک بندہ بھی مسلمان نہیں ہوا، کیا کوئی کلمہ گو کہہ سکتا ہے کہ یہ نبی ناکام گیا؟ جی کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں، ناکام گئے، کامیاب گئے۔ ان کے ساتھ تو ایک بندہ بھی مسلمان نہیں ہوا، کامیاب کیسے گئے؟ ارے کامیابی رزلٹ اور نتیجے میں پنہا نہیں، کامیابی اس راستے پر، اس صراط مستقیم پر باقی رہنے میں ہے جس راستے پہ چلنے کا اعلان محمد الرسول اللہ نے کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ ہمارے لیے شرط ہے کہ ہم راستے کو نہ چھوڑیں، ہمارے لیے شرط ہے ہم طریقہ کار کو نہ چھوڑیں، ہمارے لیے شرط ہے ہم منہج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ چھوڑیں۔ اللہ انقلاب لانا چاہے، تبدیلی لانا چاہے، اہل شرک کو نیچا کر کے مواحدوں کی حکومت قائم کرنا چاہے، دربار پرستی کا نظام ختم ہو، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ یقین تو آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لو۔ آپ نے ایک حدیث بیان کی، پچھلی قوم کے بارے میں ایک واقعہ سنایا۔ ایک بادشاہ جس کے پاس ایک بہت بڑا جادوگر، وہ جادوگر کی آخری عمر کا وقت آیا، اس نے کہا کوئی ذہین فتین نوجوان دے دو جس کو میں یہ جادوگری سکھا دوں۔ قوم میں سے چنا ہوا نوجوان اس کو دیا گیا، وہ اس کو جادوگری سکھاتا۔ راستے میں کہیں ایک مومن مواحد راہب سے بھی ملاقات ہو گئی، اس کے پاس بیٹھا، اللہ کی توحید کی باتیں سنی، دل ایمان کے نور سے جگمگا اٹھا، مسلمان ہو گیا۔ اب یہ راہب سے توحید بھی سیکھ رہا ہے، جادوگر سے جادوگری بھی سیکھ رہا ہے۔ جادوگر کے پاس لیٹ ہوتا ہے تو کہتا ہے بادشاہ نے یا گھر والوں نے روک لیا تھا، گھر والوں پہ پاس لیٹ ہوتا ہے تو کہتا ہے جادوگر کے پاس دیر ہو گئی، ماجرا چلتا رہا۔ اس نے علم سیکھ لیا، کسی کو دم کیا، اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ وہ بادشاہ سمجھا، وہ جادوگر سمجھا کہ ہمارے کرتب جو اس کو سکھائے تھے پورے ہو گئے، یہ اس کا رزلٹ نکلا ہے۔ کہا وہی کرتب جو سکھائے تو نے وہی پڑھ کے پھونک ماری؟ کہا نہیں، میں نے سچے رب کا نام لے کر اس پہ پھونک ماری، اللہ نے شفا دے دی۔ کہا کیا مطلب؟